انسداد منشیات کا عالمی دن، پاکستان میں صورتحال بتدریج بدتر۔ تحریر عبدالغنی پالاری، نوری آباد۔ 26 جون کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد منشیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے کے لوگوں میں منشیات کے مضر اثرات کو اجاگر کرنا اور آگاہی دینا ہے۔ منشیات تمام برائیوں کی جڑ ہے جسے کاٹ کر پھینکنا ہوگا۔ آج پورے ملک کی طرح تمام شہروں کے کئی گلی محلوں اور پلوں کے نیچے منشیات کی کئی عادی افراد کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ منشیات کے اس دلدل نے کئی ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیا۔ کوئی بتائے کیا منشیات فروشوں کے پاس کوئی ایسی ٹوپی ہے جو وہ پہنتے ہیں اور نظر نہیں آتی؟ یا سب ٹوپی ڈرامہ ہے؟ جس دن منشیات کی سرپرستی کرنے والے کسی ایک کو بھی ٹانگ دیا گیا تو پھر دیکھنا کون بیچتا ہے یہ زہر۔ منشیات ایک لعنت، مگر اس کا خاتمہ ممکن ہے۔ اگر ہماری پولیس ایمانداری سے کام کرے تو خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن کہیں پولیس خود اس دھندے میں ملوث ہے تو کہیں پر منشیات فروش قانون سے بالاتر ہیں اور اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے قانون کی رٹ چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ آخر یہ منشیات ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے آتی ہے، یہ سب سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عدالت کی جانب سے گٹکا، ماوا، مین پوری، انڈین پڑیا، سفینہ، Z21، چرس سمیت باقی منشیات کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات تو جاری کیے گئے، لیکن تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ بس اتنا فرق ضرور پڑا کہ منشیات مہنگی ہوئی، جس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی منتھلیاں۔ اب یہ منتھلی پیسے کون لے رہا ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ معاشرے کو منشیات جیسی دلدل میں پہنچانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ جب تک منشیات فروشی کے خلاف ملک بھر میں آپریشن کر کے ان کو لٹکایا نہیں جاتا، رسمی فرضی کاغذی کارروائیاں کر کے منشیات کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ منشیات کی مکرو دھندے میں ملوث عناصر کے تمام اثاثے منجمد کر کے اسے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ کیا کوئی منشیات فروش جو کسی کا گھر برباد کرتا ہے، کسی ماں سے اس کا بیٹا جدا کر دیتا ہے، کسی بہن سے اس کا بھائی جدا ہوتا ہے، کسی بیوی سے اس کا شوہر، تو ایسے لوگ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں۔ آج جس طرح وطن عزیز میں زہر بیچا جا رہا ہے اور نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ بڑی عمر کے لوگ بھی نشے کے عادی ہو چکے ہیں، کئی گھر تباہ ہو چکے ہیں، کئی لوگ اس ملک نشہ کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے، کئی نوجوان بچے آج کل کرسٹال جیسے نشے کی لت میں مبتلا ہو کر حقیقی زندگی سے دور ہو کر گلی محلوں اور شہر کے پلوں کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی کیوں نہیں روک رہا؟ ان کو کون پیسہ کما رہا ہے؟ کون اس دھندے میں ملوث ہے؟ کس کی سرپرستی میں مکرو دھندا ملک کی نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے؟ کس کی سرپرستی میں منشیات فروشوں کی وجہ سے کئی گھر تباہ ہوئے اور منشیات فروش اب بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جس دن ہر گھر سے منشیات کا عادی فرد نکلے گا، جس دن ہم نے عہد کر لیا کہ ہم نے فرض نبھانا ہے اور اللہ کو بھی جواب دہ ہونا ہے اور اپنی آئندہ نسلوں کو بچانا ہے، جو تنخواہ ہمیں ملتی ہے اسے بھی حلال کرنا ہے، تو یقین جان اس دن ہماری کمائی میں برکت بھی آ جائے اور معاشرے سے منشیات فروشی کا خاتمہ یقینی ہو جائے۔